السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو دربار میں بلا کر حکم دیا کہ ایک ایک تھیلا لے کر الگ الگ باغات میں جائیں اور مختلف اچھے اچھے پھل اکٹھے کریں۔ وزیروں کو اس پر تعجب تو ہوا، مگر حکم کی تعمیل میں تینوں الگ الگ باغوں میں چلے گئے۔ پہلے وزیر کی کوشش تھی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے وزیر کا خیال تھا کہ بادشاہ ایک ایک پھل اس تھیلے سے نکال کر خود نہیں دیکھے گا اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرے گا کہ اس کے لائے ہوئے پھل کیسے ہیں۔ اسے بس پھلوں سے اپنا تھیلا بھرنے کی جلدی تھی۔ اس نے ہر قسم کے تازہ، گلے سڑے اور کچے پھلوں کو تھیلے سے بھر دیا۔ ادھر تیسرا وزیر باغ میں یہ سوچتا ہوا داخل ہوا کہ بادشاہ سلامت کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ تھیلے سے پھل نکال کر دیکھے۔ وہ صرف بھرے ہوئے تھیلے پر نظر ڈالے گا۔ اس نے پھل توڑنے اور ان کے مختلف اقسام چنے اور تازہ پھل جمع کرنے کی زحمت نہ کی اور تھیلے میں گھاس پتے بھر لیے اور اس طرح جان چھڑائی۔ اس نے اپنا بہت سا وقت بھی بچا لیا تھا۔ اگلے روز بادشاہ نے تینوں وزراء کو پھلوں سے بھرے ہوئے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے کسی دور دراز مقام پر قید کر دو۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر لب کشائی کی جرات نہ کر سکے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور تینوں وزیر ایک ایسی جیل میں قید کر دیے گئے جہاں ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ تھا۔ ہاں، ان کے اس تھیلے میں وہی کچھ تھا جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ ان کی قید کی مدت 1 ماہ تھی۔ پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے اور عمدہ پھل جمع کیے تھے، وہ مزے سے ان سے اپنا پیٹ بھرتا رہا۔ دوسرا وزیر جس نے خاص کوشش اور محنت نہیں کی تھی اور ہر قسم کے تازہ اور کچے پھل جمع کر لیے تھے، اسے مشکل پیش آئی۔ چند روز تازہ پھل کھا لیے، لیکن بعد میں گلے سڑے اور کچے پھلوں پر گزارا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ بیمار ہو گیا۔ تیسرا وزیر نہایت کاہل، کامچور اور چالاک بھی تھا، اور ظاہر ہے اس کے تھیلے میں تو صرف گھاس اور باغ کا کچرا ہی تھا۔ وہ چند روز بعد ہی بھوک سے مر گیا۔ یہ حکایت بیان کرنے والے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیا جمع کر رہے ہیں، جو ایک خوشنما باغ کی طرح ہے، اور ہم موت سے قبل جس جگہ جائیں گے وہاں گویا یہ جمع شدہ مال یعنی ہمارے اعمال ہی ہمیں راحت و تسکین پہنچائیں گے۔ تو ہمیں خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیسے عمدہ اور بہترین ہونے چاہیے۔ اسی طرح وہی اپنے بادشاہ یعنی کائنات کے حقیقی مالک اور اپنے خالق کے سامنے اور اس کے دربار میں بحفاظت اور عزت سے پہنچ سکے گا جس نے نیکیاں کی ہوں گی اور اس کے اعمال عمدہ ہوں گے اور نیک اعمال کیے ہوں گے، تو وہی عزت اور بحفاظت پہنچ سکے گا۔ فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔